على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پرنور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ کامل اور اکمل دین ہے، اور قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے کافی ہے. لیکن اس دین کو جس ہستی کے ذریعے ہم تک پہنچایا وہ اپنے تعلیم، اپنے اعمال، اپنے ارشادات، اپنے اخلاق، اپنے علم، تمام انسانی صفات کے اندر سب سے اعلیٰ درجے پر پائے تھے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو ذریعہ بنایا، اور آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کے طور پر اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حجت کو پورا کیا اور ان کے ذمہ لگایا، ان کو یہ فرض سونپا کہ میرا پیغام، میرا حکم، میرا قانون بنی نوع انسان تک آپ پہنچائیں، اور پہنچانے کا طریقہ بھی بدلایا. اس پہنچانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جو کیفیات ظاہر ہوئی یا جو رد عمل آیا، جو خطرات سامنے آئے، ان خطرات سے بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا. یہ سورہ مائدہ ہے، 6واں پارہ ہے. میں نے اس کی 67ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اور آخری نبی اور آخری رسول ہیں. یہ تو منصب نبوت ہے. لیکن اس منصب کو عطا ہونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کس لیے یہ منصب آپ کو عطا کیا گیا؟ وہ ہے مقصد نبوت. آپ کس لیے آئے دنیا کے اندر؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نبوت بیان فرمایا کہ اے رسول، پہنچا دے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، یعنی جو میرے حکم وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہوئے ہیں میرے رسول، اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. پہنچانے کی بات ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. بس اتنی سی ذمہ داری ہے آپ کی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام۔ یعنی آپ نے اگر ہمارا حکم آگے نہ پہنچایا، اس کا ابلاغ نہ کیا، تو آپ نے نبوت و رسالت کا جو فرض ہے، جو مقصد ہے، جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، وہ آپ نے پوری نہیں کی، آپ نے وہ پیغام پھر نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تجھ کو بچائے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ رستہ نہیں دکھلاتا قوم کفار کو۔ اب اس آیت کریمہ میں 4-5 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچا دیں۔ وہ جو ہے نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، وہ اسی ضمن میں ہے کہ کافروں کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے کہ ان کو آپ زبردستی اسلام قبول کرائیں، زبردستی ان کو اللہ منوائیں، زبردستی ان کو نبوت و رسالت منوائیں۔ بس اللہ کا تعارف کراتے چلے جائیں، اللہ کی کتاب سناتے چلے جائیں، اللہ کے حکم پہنچاتے چلے جائیں، ہدایت ان پر واضح کرتے چلے جائیں، اللہ کے حکموں کو کھولتے چلے جائیں، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے چلے جائیں۔ بس آپ کا اتنا ہی کام ہے۔ تو پہلی بات جو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، براہ راست حضور سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے اس منصب کا حق ادا نہیں کیا، نہیں پہنچایا آپ نے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی اللہ کے سونپے ہوئے فرض میں کوتاہی کر جائے۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے فرائض نبوت میں کوتاہی کی ہو، ممکن نہیں ہے نا، اس لیے کہ اس کو اللہ کا براہ راست حکم آتا ہے، نبی اس کا پابند ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے نبی جان دے دے گا، اس راستے میں شہید ہو جائے گا، لیکن اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک واقعہ بھی نہیں ہے۔ تو کسی نبی نے فرائض نبوت کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ ایک ہے ظاہری طور پر ناکام ہو جانا، لوگوں نے بات نہیں مانی، اکثریت جو ہے انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ مختلف انبیاء کی مثال ہے علیہم الصلوات و تسلیمات، بہت تھوڑے ان کے امتی تھے، اکثریت نے انکار کیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے لوگوں کے خوف سے، لوگوں کی تنقید کے ڈر سے، لوگوں کے تانے یا ان کے تشدد کے خوف سے انہوں نے اللہ کے حکم کو پہنچانے میں کوتاہی کی؟ ایک مثال بھی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو نبی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بات یہی فرمائی کہ اس کو پہنچائیں بس۔ اور اصل میں یہ پوری امت کو پیغام ہے کہ نبی کو اتنی سختی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے اس فرض کو ادا نہیں کیا۔ تو امت جس کو پورا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کے گئے کہ اس کو آگے پہنچانا ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج موجود ہو، مجھ سے دین سن رہے ہو، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک اس دین کو پہنچاؤ۔ بلغ، ابلاغ، پہنچانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 40,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، صحابہ کرام کا، مومنین کاملین کا۔ تو اس میں خطاب کے دوران یہی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، گواہی دی کہ یہ بتاؤ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟
گواہی لی اللہ کے سامنے کہ اللہ دیکھ لے یہ گواہی دے رہے ہیں، میں نے حق پورا کیا، حالانکہ اللہ جانتے ہیں لیکن لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ ایک مثال کو قائم فرمایا تو صحابہ نے یک زبان ہو کر یہ فرمایا یا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ بلکہ ایک صحابی کے الفاظ بڑے ہی شاندار ہیں، کمال ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے دین ایسے ہم تک پہنچایا کہ اب یہ دین ہمارے جسم کا حصہ بن گیا ہے، یہ ہمارے گوشت میں، ہمارے خون میں، ہماری ہڈیوں میں داخل ہو گیا ہے، یہ نکل ہی نہیں سکتا باہر، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ ایسے آپ نے ہمارے اندر دین کو داخل کیا۔ تو یہ صحابہ کی گواہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض نبوت میں کوتاہی نہیں کی، کسی بھی نبی نے نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں سب سے کمال پر تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو اپنی ذمہ داری کا، اپنے فرض کا احساس ہی نہ ہو کہ میں کس منصب پر بیٹھا ہوں، تو میری ذمہ داری کیا ہے، لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ میں کیا بات کروں، کیسا عمل کروں، لوگوں سے کیسے ملوں، اس کو اس ذمہ داری کا احساس ہی نہ ہو اور اس سے کوتاہی ہو جائے گفتگو میں، اعمال میں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اس سے سستی ہو جائے، غفلت ہو جائے۔ تیسری بات یہ اللہ اکبر کہ اس پر لوگوں کا خوف ہو کہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی بات میں احساس دلا دیا کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ کو عام آدمی نہیں ہیں، آپ غیر معمولی آدمی، آپ انسان کامل ہیں، آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آپ میرے رسول ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور رسول نہیں، آپ آخری رسول ہیں، سارے زمانے میرے محبوب آپ کے ہیں۔ ایک تو یہ احساس دلایا کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے احساس دلا دیا کہ آپ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، آپ سے زیادہ ذمہ دار آدمی کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں، تو کھڑے ہو جائیں، استقامت اختیار کریں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ دوسری بات وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس میں کسی قسم کی پریشانی جو ہے اس کو اپنے اوپر نہ لیں اور اس کی وجہ سے دین کی تبلیغ کو نہ روکیں، یہ پہنچاتے رہیں، سناتے رہیں۔ اور تیسری بات کہ لوگوں کا اگر تمہیں کوئی خوف ہے اور ڈر ہے تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، میرے محبوب آپ کی حفاظت ہم کریں گے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھ کو بچائے گا لوگوں سے۔ اللہ نے بچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کا بے دھڑک ہو کے اعلان کیا، بے دھڑک ہو کے، پوری جرأت کے ساتھ، اور پھر اللہ کے راستے کی طرف بلایا محبت سے، عاجزی سے، نصیحت سے، درد مندی سے، خیر خواہی سے، بھلائی کے سارے جذبوں کو جمع کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، بڑے پیار اور محبت سے۔ تو حضور نے حجتیں پوری کی، اس میں کوتاہی نہیں کی، اور لوگوں کی بات رہ گئی، حضور نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ رشتہ داروں نے مخالفت کی، چچا نے مخالفت کی، برادری نے مخالفت کی، کھڑے ہو گئے مقابلے میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابو طالب چچا ہے، ان کے پاس وفد آئے 2-3 دفعہ، ابو جہل نے، ابو لہب نے،
کچھ لوگوں کو وفد کی صورت میں حضور کی خدمت میں بھیجا. پہلے تو ابو طالب کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ جو باتیں کرتا ہے ہمارے یہ سارے خداؤں کی نفی کرتا ہے، جس راستے پر بلاتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور آخر میں دھمکی بھی دی ساتھ کہ اگر یہ نہ سمجھے، اس کام سے باز نہ آئے اور تم ان کو نہ روک سکے یا تم نے نہ روکا تو ہم ابو طالب سے کہا کہ تمہیں اور تمہارے بھتیجے کو برابر کر دیں گے، مار دیں گے تم دونوں کو. انہوں نے سنایا کہ میرے پیارے بھتیجے، میرے یتیم بھتیجے، مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، یہ پیغام لے کے آئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا چچا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھتے ہیں، بائیں پہ سورج رکھتے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں لے آئیں، میں ٹھکرا دوں گا، اللہ کے دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا، کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا اس کام کو روکنے کے لیے، یہ نہیں روکے گا. دوسری بات یہ ہے زیادہ سے زیادہ یہ مجھے مار دیں گے تو میری خواہش ہے کہ میں اس راستے میں شہید کیا جاؤں، بار بار قتل کیا جاؤں، اور جب زندہ کیا جاؤں پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. تو چچا کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھتیجا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور نہیں ہٹے. تو اللہ نے بچایا، ہجرت کی رات بھی بچایا، غزوہ بدر میں بھی بچایا، احد میں زخمی ہوئے پھر بچایا، اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی دین کو غالب کیا. اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اللہ نے پورا کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، بغیر ہدایت کے نہیں بھیجا، ہدایت لے کر آئے، ہادی بنا کر بھیجا، ہادی اور مہدی بنا کے بھیجا، اور دین حق ان کو عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا. بالہدا و دین الحق، دین حق ہے، یہی دین ہے جو حق ہے، باقی کوئی دین نہیں ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہدایت اور دین حق اس لیے دے کر بھیجا کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان پر، تمام نظاموں پر اس دین کو غالب کر دے، اس کو غالب کر دے، اس کو غلبہ عطا کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کافروں کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنا ہی ان کو برا لگے، آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے کہ آپ غالب کر دیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دین غالب ہوا. اسلام ہی دین ہے جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنی تعلیم کے اعتبار سے ایک سچا دین ہے، سچا دین. اس نے یہود پر بھی اسلام کو غلبہ اللہ نے دیا، نصارہ پر بھی اسلام کو غلبہ دیا، دنیا کی دیگر کفار اور جو مشرکین جو اقوام ہیں ان پر غلبہ دیا، ان کی حکومتوں پر غلبہ دیا، ان کے ملکوں پر غلبہ دیا. حضور علیہ السلام کے ذریعے، حضور کے صحابہ کے ذریعے اس دین کو غالب کیا. تو یہی دین ہے جو سچا دین ہے. ان کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنے پریشان کیوں نہ ہو، انسانی حقوق کے نام پر کتنے ہی واویلا کیوں نہ کرتے رہیں، اسلام کی تبلیغ سے تکلیف تو بہت ہے. آج بھی تکلیف ہے مشرکین کو، کفار کو، عالمی طاغوت کو، لیکن یہ حقیقت ایسی ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتی. یہ روشنی ایسی ہے کہ اس کو کسی خول کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا. یہ باہر نکلے گی، یہ پھیلے گی.
اور اس روشنی سے لوگوں کے دل بھی منور ہوں گے، لوگوں کے ذہن بھی منور ہوں گے، لوگوں کی سوچ کو روشنی ملے گی۔ اس کو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ یہ نیچر ہے، دین فطرت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو زندہ رہنے کے لیے قانون بھی خود عطا کیا ہے، دین بھی خود عطا کیا، ہمارے لیے پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے میں نے اس دین کو پسند کیا، اسلام کو۔ تو اللہ کی پسند جو ہے اپنی مخلوق کے لیے جب مخلوق کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا تو یقیناً مخلوق اس سے متاثر ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ مخلوق متاثر نہ ہو۔ یہ ضرورت ہے روح کی، دل کی، دماغ کی، انسانی وجود کی، یہ دین ضرورت ہے کہ اس نے زندگی گزارنی ہے، کیسے گزارے۔ تو ایک تو طریقے وہ ہیں جو انسان نے اپنے ذہن سے بنائے، مذاہب ہیں، قوانین ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، ناقص ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے قدم پہ جا کے وہ نظریات، وہ افکار، وہ نظام، وہ مذاہب عاجز آ جاتے ہیں کہ اب یہاں کیا کریں، سوچ ختم ہو جاتی ہے، عقل جواب دے جاتی ہے۔ لیکن یہ اسلام ہی ہے کہ جہاں آپ مایوس ہوتے ہیں وہیں وہ آپ کے لیے راستہ نکالتا ہے، وہیں آپ کو راہ دکھاتا ہے کہ یہ ہے راستہ، اس پر آؤ، کوئی ناکامی نہیں ہوگی، ہر زمانے کے لیے کافی اس کو قرار دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو غالب کیا گیا۔ اب اس میں ایک چوتھی بات ہے اسی آیت میں، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھلاتا قوم کفار کو، یعنی انکار کرنے والوں کو۔ اب وہ ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق جہنم میں گر جائے گی، یہ اللہ کے راستے پر آ جائے۔ حضور اپنے آپ کو اس فکر کے اندر یوں سمجھے، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اتنے فکر مند کیوں ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اور یہ فرمایا آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، بس یہ منوانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو جس دل میں حق کی طلب اور تڑپ موجود تھی، اس کا ایک ذرہ بھی موجود تھا، اللہ نے یہ نعمت اس کو عطا کر دی۔ اور جہاں طلب ہی نہیں تھی، اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، بلکہ وہ باغی بن کر مقابلے میں آ گئے، تو پھر ان کے لیے راستے بند ہو گئے۔ اللہ ان کو کیا ہدایت دے گا؟ تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے اس راستے کو، تو جاؤ اسی پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہی فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ کہ اللہ کا دین واضح ہو جانے کے بعد ہر چیز تمہارے سامنے نکھر کر آ گئی، اللہ نے کھول دیا اپنے دین کو، سارے قانون واضح کر دیے، پھر تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرو، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت اپنے تمام دلائل کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، عمل کی حجت کے ساتھ، علم کی حجت کے ساتھ تمہارے سامنے اللہ نے رکھ دی ہے، کوئی کمی باقی نہیں ہے کہ اس ہدایت کو تم نہ سمجھ سکو، کھول دی تم پھر تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرو، ان کی بات نہ مانو اور اس دین کی طرف نہ آؤ جس طرح تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور فریضہ نبوت یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں، بس بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہوا پہنچا دیں، وہ پہنچا رہے ہیں، پھر آپ مخالفت کریں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیر مومن جو ہیں آپ ان کے راستے کی پیروی کریں، مومنین کا راستہ چھوڑ دیں، مومنین کاملین صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے
غیر صحابہ کے ذاتی خیالات، ذاتی نظریات، ذاتی افکار، ذاتی اعمال، ذاتی سوچ آپ اس کو اختیار کریں، گمراہی ہے۔ صحابہ ہی کا چلن جو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کو امت کے لیے ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کے بعد کسی کا عمل اور اس کی سوچ معیار نہیں ہے، جو ان کی اتباع میں ہے وہ معیار ہے۔ جو بھی ان کے پیچھے چل رہا ہے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عالم کہتا ہے قرآن پڑھو، ہم پڑھیں گے۔ ایک عالم کہتا ہے حدیث پڑھو، ہم پڑھیں گے۔ ایک عالم کہتا ہے حدیث یہ ہے، اس پہ عمل کرو، ہم کریں گے۔ ایک عالم کہتا ہے حضور کی سنت یہ ہے، حضور نے یہ عمل ایسے کیا، ایسے کرو، ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ لیکن وہ اگر کہے کہ میں یہ کہتا ہوں بٹ آئی تھنک، ہم کہتے ہیں بھائی صاحب گھر تشریف لے جائیں، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ آپ اللہ کی بات سنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائیں اور ان کے صحابہ کی بات بتلائیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، ہم مان لیں۔ لیکن آپ کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، کسی کی بات نہیں ماننا، میری نہ کسی اور کی، اس لیے کہ دین مجھ پر نازل نہیں ہوا، دین حضور پر نازل ہوا۔ دین حضور نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ تو ان جو ذرائع ہیں ہم ان پر اعتماد کر کے اسی کو فالو کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو فالو نہیں کریں گے۔ دین میں بالکل نہیں فالو کریں گے۔ قرآن سمجھنا ہے، صحابہ کو فالو کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو ہدایت میں نہیں دیتا جو انکار کرتے ہیں۔ یہ بغاوت پر اتر آئے، مقابلہ کیا انہوں نے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ زندگی میں سے موت کو نکالتا ہے، موت میں سے زندگی کو نکالتا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، مثالیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کفار و مشرکین سے آدمیوں کو نکال دیتا ہے کہ آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ، تو وہ کسی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہوتی ہے، ان کو نکال لیتے ہیں۔ تو وہ بھی حجت ہوتی ہے کہ دیکھو اگر ایمان والے ایمان لا کر بھی میرے اور میرے نبی کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر میں ان کافروں سے بندے نکال لوں گا، وہ آ جائیں گے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، یہی تو بتایا اللہ نے کہ میں طاقت اور قدرت رکھتا ہوں، جو چاہوں کر دوں۔ تو اللہ سے آپ یہ طلب کرنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فکر سے نکالا کہ آپ اتنے غمگین نہ ہوں، یہ ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ کا کام تو اتنا ہی ہے، کیا آپ میری اس بات کو ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا، اس کے علاوہ کوئی ذمہ نہیں ہے ان کے کہ زبردستی آپ پہ کریں، جو حکم آیا اس کو پہنچا دے۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو، جو کچھ آپ کے دشمن ظاہراً آپ کے خلاف کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اور جو وہ چھپ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اس سے خطرے سے ان کو بچائے گا۔ آپ اپنا فرض آپ نے پورا کر دیا، آپ نے میرا دین پہنچا دیا، اور حضور علیہ السلام نے اس کی گواہی بھی لے لی حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے۔ تو آج یہ ذمہ داری امت کی ہے کہ امت اس دین کو آگے پہنچائے، اس کو لے کر چلے۔ حضور یہ نعمت اپنی امت کو سونپ کر گئے ہیں، اور اس امت کی جو خصوصیات ہیں وہ یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم پچھلی ساری امتوں میں ان کے مقابلے میں بہترین امت بنا کر اٹھائی گئی ہو، بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ یہ صفات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ اللہ نے ہمیں
حضور کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں دے سکتا۔ اللہ کو کیا بدلے کی ضرورت ہے؟ اللہ سے اس بدلے میں مزید نعمتوں کے تو ہم طالب ہیں کہ اس نسبت کی اللہ لاج رکھے، قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے اور جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ تو اس کی برکت سے یہ ساری نعمتیں حاصل ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔